الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھیے۔ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ حضرات مکرم، قابل قدر دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، سفر المظفر کا آدھا منتھ گزر گیا ہے اور ربیع الاول شریف کی آمد ہے۔ آج فن خطابت نہیں ہوگا، لیکچر ہوتا نا جیسے کالج میں، یونیورسٹی میں۔ آپ لوگوں کی دیرینہ خواہش بھی تھی سمپل گفتگو ہو، آہستہ، دھیرے دھیرے۔ اسے لیکچر کہا جاتا ہے۔ درس قرآن کا انداز ہوتا ہے، درس حدیث کا سٹائل ہوتا ہے۔ گفتگو پڑھی لکھی ہی ہوتی ہے سر میں بھی، اور گفتگو پڑھی لکھی ہوتی ہے، سمپل سادہ گفتگو کا سٹائل، انداز۔ ہر پھول کی خوشبو اپنی ہوتی ہے، گلاب گلاب ہے، موتیا موتیا ہے، اور کستوری کستوری ہے۔ آج ہم تیاری کریں گے ماہ ربیع الاول شریف کی۔ اس پہ انشاءاللہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیات کوٹ کروں گا، سمجھنے والی بات ہوگی۔ میں نے آج کوشش کرنی ہے کہ جیسے بنجر زمین میں گوڈی کرتے ہیں نا، گوڈی، پھر اگلے جمعے کھاد ڈالتے ہیں، اور اس ربیع الاول شریف میں انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی کہ گھر گھر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جائیں۔ یاد رکھیے، سیرت مصطفیٰ کے علاوہ ہم اپنی معاشرت میں، اپنی سوسائٹی میں کبھی قربتیں پیدا نہیں کر سکتے وداؤٹ سیرت مصطفیٰ۔ تاجدار کائنات کی غلامی چھوڑ دیں، دوریاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، خشکی پیدا ہوگی۔ ہم لوگ سوسائٹی، معاشرت، تکبر و انا کے بڑے بڑے بتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ پنجابی جنہوں کہتے دھونا چ سریے آ چکے ساڈے۔ اسی ایک دوجے تو دوراں پینا پائی، سجن بیلی، یار دوست، خون سفید ہو گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا قل محبوب اعلان فرما دو
سارا قرآن زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا، سارا قرآن کی کوئی ایسی آیت ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا نہ ہوئی ہو؟ الحمد سے لے کے والناس تک پوری کی پوری کتاب زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی۔ اللہ کریم نے جس مقام پہ کوئی خاص بات کرنی تھی، میں اس سے تیز بھی بول سکتا ہوں، طبیعت میری ٹھیک ہے، آج میری بھی منشا ہے کہ میں اسی طرح گفتگو کروں، اور ربیع الاول کے لیے ہم لوگ تیار ہوں، ایسے کریں جیسے ہم بیٹھیں گپ شپ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے، سٹائل ہے، یہ لیکچر ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ کے لوگ سنتے ہیں۔ مولا جب پورا قرآن زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا تو سورہ یونس کی جو میں نے آیت پڑھی، کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، محبوب اعلان کر دے جب اللہ کا فضل ہو جائے، اس کی رحمت ہو جائے تو بس اس پہ خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ تو خود کہہ دے اپنے بندوں کو۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے قرآن کا یہ سٹائل ہے، یہ انداز گفتگو ہے، یہ اسلوب ہے کہ ویسے تو پورا قرآن زبان مصطفیٰ سے ادا ہوا تو آپ لوگوں تک پہنچا، لیکن بطور خاص جب کہیں کوئی دین کی بیسک بات ہو، اہم ترین امپورٹنٹ بات ہو، اہم مسئلہ ہو، کہ میں اپنی مخلوق سے کہوں کہ بھئی ادھر توجہ کرو، اللہ فرماتا ہے پھر میں کہتا ہوں محبوب کل تو کہہ دے، محبوب اب کل تو کہہ دے۔ کہا تو پہلے بھی سارا مصطفیٰ نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چلا یہ قرآن ہے۔ آپ پوچھیں گے بدر شاہ یہ اللہ نے کہاں کہاں کل کہا؟ اللہ نے جب 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے، ان کا میسج کیا تھا دنیا کو؟ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، ایک اللہ کا بتانے کے لیے، اس کی توحید، احدیت، یکتائی بتانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ جب اپنی توحید کی بات ہوئی تو اللہ نے فرمایا قل، محبوب کہہ دے هو اللہ احد۔ میں لفظ کل کا فلسفہ بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ محبوب کل هو اللہ احد، بات اہم تھی، کل فرمایا۔ یہ آ کے بیٹھے ہیں، دنیا گھروں میں بیٹھی ہے، آپ لوگ سب سے پہلے آ کے بیٹھے ہیں۔ ایک آدمی رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاشت، اوابین کے نوافل پڑھنے والے لوگ، میں نے کہا کیوں پڑھتے ہو؟ کہتا جی اللہ راضی ہو جائے۔ مقصود بندگی کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ جو بھی بندگی کی، مسجد بنوائی کسی نے 3 لاکھ دیتا، 5 دیتا، 10 دیتا، تھلے والا پورشن بنایا، اتنے کھڑے ہو کے ساؤنڈ لوایا، سارے کام کادے واسطے؟ رب راضی ہو جائے۔ یہ مقصود بندگی ہے، بندگی کا مقصود ہے۔ حصول محبت الہی کا طریقہ جب بتانا ہوا تو اللہ نے پھر کل کہا۔ پہلے توحید کی باری آئی تو فرمایا کل، پوری بندگی کا مقصد بتانا تھا تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کی میں نے یہ 3ری آیت کوٹ کی ہے، فرمایا محبوب اعلان کر دے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے۔ قاری فدا صاحب سے پوچھیں آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے؟ انہوں نے کہنا جی میں مسیطے رہنا ہی اس واسطے رب میرے نال پیار کرے۔ چوری قدیر صاحب بیٹھے، میں کہا تمہیں تنخواہ مسیت والے کوئی نہیں دیندے، 24 گھنٹے مسیت کی خدمت کر دے، کہندے رب راضی ہو جائے۔ میرے محترم بیٹھے، سارے دوست بیٹھے، میں نے پوچھا کیوں آتے ہو؟ رب راضی ہو جائے۔ میں نے کہا مولا ساری مدینہ مسجد والے کہندے رب راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا طریقہ میں بتاؤں گا، ہر کسی سے میں راضی نہیں ہوتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب بتا دے ان لوگوں کو کہ میرے رنگ وچ رنگے جایا جے، میرے ورگے بن جایا جے، یحببکم اللہ، رب تواڈے نال پیار کرن لگ پے گا۔ پھر لفظ کل پہ میں 4تھی آیت کوٹ کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای، میں لفظ کل پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ کل محبوب تو کہہ دے مولا سارا قرآن یار نے آکھیا۔ اللہ فرمایا نہیں، جتھے میں کل آکھا ہوں تو گل کوئی خاص ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوبہ کہہ دے میریاں نمازاں، میریاں قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ واسطے، للہ رب العالمین۔ پتہ لگ گیا جب موت کا فلسفہ جب بیان کرنا تھا، میں درمیان میں جان بوجھ کے پنجابی پہ آ جاتا ہوں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ بیان کیا تو محبوب قل فرما دے، توحید دی گل کیتی تو محبوب فرما دے، بندگی دا مقصود دسنا سی تو محبوب فرما دے قل۔ اب میں نے جو آیت پڑھی تھی کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، میں کہا مولا گل کوئی خاص ہونی ہے، جدی توحید ہوے تو کہنا ہے کل،
عبادت دا طریقہ دسیں کہنا کل، موت دی گل سمجھاویں کہنا کل، حیات دی گل سمجھاویں کہنا کل۔ میں کہا ہن بھی کوئی گل چنگی ہونی تے خاص ہونی، فرمایا ہن یار دی آمد تے جشن دا مسئلہ ہے۔ یار دی آمد تے جشن دا مسئلہ ہے۔ میرے مصطفیٰ دی آمد ہے، میں اس گل نو سمجھنا، اس مسجد دے اندر مختلف مکاتب فکر دے لوگ بیٹھے نے، میں قرآن کوٹ کردا چلا آ رہا، 4-5 آیتاں کوٹ کیتیاں نے، اور بھی کراں گا۔ اور استقبال ماہ میلاد دے ادھا مہینہ ہے، مولویاں اج ربیع الاول جا تقریر شروع کرنی، میں اس محلے چ ماحول بنانا چاہنا۔ میں تے آیا بھی دین دی خدمت واسطے سا، میں جمعہ کتے پڑھا رہا سا، میں ویلا بھی نہیں سا، بس میرا دل کردا سی اتنے رونق لگ جاوے تھوڑی جی۔ میں اج گوڈی کرنی ہے، اگلے مہینے کھاد پا، اگلے جمعے کھاد پانی ہے، پھر اس تو بعد ویکھنا ہے کونپلاں نکلدیاں نے کہ نہیں نکلدیاں۔ فرمایا محبوبہ کل کہہ دے، ہن گل پھر کو خاص سی، بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جائے او دی رحمت ہو جائے۔ گل مسئلہ سمجھاواں گا، جڑے بندے سنی بیٹھے ہو گندا چلنی ہتھ دیاں انگلیاں تے، سنیاں دا مسلک نہ شیراں تے وے، نہ مائیاں تے، نہ ٹپیاں تے۔ میں قرآن پڑھدا چلا جاواں گا۔ بدر شاہ جھوٹ بولے، آمد میلاد مصطفیٰ تے کوئی ریفرنس غلط دے، قرآن تو بعد اج حدیث دا نمبر تے بعد دی گل ہے۔ باہر مدینہ مسجد تو باہر چوک وچ کڈ کے چرستے وچ سولی تے ٹنگ دیویں، میرا مسلک قرآن اور حدیث دی ترجمانی ہے۔ فرمایا کل توحید دی گل کل، بندگی دا مقصود کل، ریپیٹ کرنا جو میں نیاںیاں نو سمجھائی دی گل۔ موت دی گل محبوبہ کل، گلاں خاص سی کل 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 کل، قاف پیش لام کل۔ پھر جب بات ہوئی یار کی آمد کی، اتنا بڑا فضل کہ دنیا کے جتنے بھی کرم ہوئے تاجدار کائنات کے نالین کے توسل سے ہوئے۔ نہ ساجہ آندا، نہ ماجہ آندا، نہ بشیر آندا، نہ نذیر آندا، پنجابی ہے کوئی کچھ نہ ہوندا، نہ موت ہوندی، نہ حیات ہوندا، اتنے کچھ بھی نہ ہوندا جے میرا مصطفیٰ نہ ہوندا۔ فرمایا محبوبہ ہن گل خاص ہے، قل کہہ دے۔ میں کہا سارا قرآن ہی یار آکھیا، فرمایا نہیں لوکاں نو جھنجھوڑنا ہے، جلدی دھیان نہیں کردے۔ قل کہہ دے بفضل اللہ و برحمتہ، جب اللہ کا فضل ہو جائے اور اس کی رحمت ہو جائے۔ شاہ جی فضل تے بڑا وڈا منڈا نوکری تے لگا ہے، چھوٹا لگا ہے، اور بڑیاں ساریاں کوٹھیاں 6-7 نے، مربے نے، ماشاءاللہ اللہ دا بڑا فضل ہے۔ کتھوں نویں گل کڈی جے بھی اے جڑا اللہ دا فضل ہے مصطفیٰ ہی ہے، جڑی اللہ دی رحمت ہے مصطفیٰ ہی ہے۔ اے تفسیر کتھوں کڈی ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دے پیشوا اپنی میلاد النبی مرتب شدہ تقریراں دی ایک کتاب ہے، میری لائبریری چ موجود ہے، وہ دے وچ بھی اس آیت دے تحت مکتبہ فکر دیوبند دے پیشوا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ہر مکتبہ فکر دے بندے دی گل عزت نال کرنا، انہاں بھی اپنی کتاب وچ لکھیا بھی یہ تو مراد سورہ یونس دی جڑی آیت ہے، اللہ دا فضل اور او دی رحمت میرے مصطفیٰ تو ود کے نہ کوئی فضل جے نہ کوئی رحمت جے۔ دیوبندیاں اس گل نو منیا، بھابی بھی اس گل نو مندے، سارے گل نو مندے بھی سب تو وڈا اللہ دا فضل۔ تو تیری تسلی نہیں ہونی، میں قرآن کوٹ کرنا، اللہ کریم نے فرمایا جدو اللہ دا فضل ہو جائے، او دی رحمت ہو جائے، کرنا کی یہ خوشیاں منانیاں۔ میں کہا بندے نہیں مندے مولا بھی اللہ دا فضل کی، او دی رحمت کی۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، غالباً 5ویں یا 6ویں آیت قرآن دی کوٹ کرن لگا، فرمایا بشارت دے دیو ایمان والیاں نو، وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ میرا مصطفیٰ اللہ والوں تواڈے ول فضل کبیر بنا کے آ گیا، بن کے آ گیا، وڈا کبیر، وڈا فضل بن کے آ گیا، چھوٹا نہیں۔ میں کہ فضل دا معنی پتہ چل گیا کہ اللہ دا فضل میرا مصطفیٰ ہے۔ قرآن دی آیت نے تفسیر کر دیتی اس چیز دی، قرآن دی آیت نے تفسیر بیان کر دیتی اس چیز دی کہ سب تو وڈا فضل میرا مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماندہ محبوب اعلان کر دے جدو اللہ دا فضل ہو جائے۔ میں کہا ٹھیک ہے فضل ہو گیا، میرا مصطفیٰ آ گئے، بابی رحمت ہی تے جدوں دی رحمت ہو جائے۔ ہن فضل دی تے ونڈ ہو گئی بھی میرا مصطفیٰ فضل ہے، رحمت دی ونڈ کی ہے۔ میں قرآن پڑھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قرآن دا اگلا حصہ پہ پڑھنا، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ سارے جہاناں واسطے رحمت بن کے میرا مصطفیٰ آ گیا ہے۔
فضل تو مراد بھی میرے مصطفیٰ نے، رحمت تو مراد بھی میرے مصطفیٰ نے۔ اے جدو فضل ہو جائے تے رحمت ہو جائے، محبوبہ تو انہاں لوکاں نو کہہ دے۔ میں کہا مولا تیری مخلوق ہے، تو آپ کہہ دیندا ہوں۔ تو آکھیا اقیم الصلاۃ لوکاں نماز پڑھی، تو آکھیا آت الزکاۃ لوکاں زکات دتی، تو آکھیا ورکعوا مع الراکعین۔ میں قرآن پڑھتا جا رہا انگلیاں تے گندا جائیں، فرمایا ورکعوا مع الراکعین۔ تو آکھیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لوکاں روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ تو آکھیا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، لوکاں حج کرنا شروع کر دیتا۔ مولا تو مالک ہے، تیرے بندے انہاں دی ضرورت ہے نمازاں نہ پڑھنے، روزے نہ رکھنے، زکات نہ دین، بندہ ان رب دی قدرت تو بغیر ان اللہ علی کل شیء قدیر، انگلی نہیں چک سکتا، چمچی نہیں چک سکتا۔ اللہ فرماندا میں انہاں نوں آکھیا نمازاں پڑھو، پڑھ دے، روزے رکھو، رکھ دے، زکات دیو، زکات دیندے، حج کر دے، حج کرو۔ ایتھے کیوں آکھیا کل بفضل اللہ و برحمتہ؟ اللہ فرماندا بھی ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ او بھولیو لوکاں وچوں انج دے بندے بھی نے جڑے کہندے نے اسی اللہ تے ایمان لے آئے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یوم آخرت تے ایمان لے آئے۔ میں کہا مولا پھر تینوں مان لیا ہونا یوم آخرت تے ایمان لے؟ اللہ فرماندا وما هم بمؤمنین، اے نہیں جو ایمان والے۔ میں نے پوچھا مولا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے یوم آخرت پہ، اللہ پہ، تو کہتا ایمان والے نہیں؟ فرمایا انہاں چ منافق بڑے نے، انہاں میرے یار نو چھڈ کے آکھنا اسی تیرے تے ایمان لے، میں یار دا دروازہ چھڈ کے نہ انہاں دا ایمان مندا نہ یوم آخرت نو مندا، منافقت دی وجہ۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تیری زبانی اخوانا ہے کہ تو انہاں نو کہہ بھی میں مصطفیٰ رب دا فضل بن کے آیا جے تے رب دی رحمت بن کے آیا جے۔ ہن تسی خوشیاں مناؤ، میں چاہنا آئے ہاں کہ جڑے جڑے بندے آمد مصطفیٰ دے موقع تے جشن منان، خوشی منان، او پہلا میرے یار دی زبان تے ایمان لے آن، پھر میرے یار دے آن دی خوشی منان۔ فرمایا انہاں دیاں خوشیاں بھی قبول ہون گیاں، انہاں دے ایمان بھی قبول ہون گے۔ 15-20-25 منٹ دی گفتگو تو بعد میں گل دسنا چاہنا سا بھی کل محبوبہ تو کہہ دے انہاں نوں، مولا تو کیوں نہیں آکھیا؟ فرمایا یار تو اکھوانا ہے۔ اے قرآن دا انہاں گیڑا کڑوا کے انہی سیر کروا کے تینوں دسنا چاہنا سا کہ میرا مصطفیٰ کریم جدو تشریف لے آئے وہ اللہ دا فضل ہو گیا، وہ اللہ دی رحمت۔ گلاں دو نے، بفضل اللہ و برحمتہ، ایک اللہ کے فضل کی بات ہوئی، دوسری اللہ کی رحمت کی بات ہوئی۔ میں کہتا ہوں بشیر اور نذیر مسجد میں آئے، دوجے پاسے میں کہتے ہیں جی بشیر تے نذیر مسجد میں آیا، تو کہنا شاہ جی بندے دو نے، مسجد میں آئے، مسجد میں آیا نہیں۔ اللہ کہندا ہے جب فضل ہو جائے، رحمت ہو جائے، فابی ذالی کا، اگے ذالی کا اشارہ واحد ہے، زانی کا تثنیہ ہے، الائی کا گرامر دی گرامیٹیکلی الائی کا جمع واسطے استعمال ہوتا ہے۔ میں کہا مولا کہنا ہے فضل ہو گیا، رحمت ہو، گلاں دو نے، اگے کہنا ہے ذالی کا، فابی ذالی کا، بس ایسے تے فیسے تے ذالی کا واحد اشارہ ہے، ایسے اکو تے، یہ فضل تے رحمت اکو ہی ہے، وچ واو عاطفہ بھی ہے، نالے کہنا او وکھری چیز ہے، اے وکھری چیز ہے، نالے وچ واو عاطفہ بھی پائی ہے، اگے پھر ذالی کا واحد اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی نے؟ رب کائنات نے فرمایا جو اللہ کا فضل ہے وہی اللہ کی رحمت ہے، جو اللہ کی رحمت ہے وہی اللہ کا فضل ہے۔ فضل اور رحمت ایک جگہ پہ میں نے جمع کر دیے ہیں۔ میں نے کہا مولا پھر فضل اور رحمت کیا ہے؟ وہی وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا بشارت دے دو ایمان والیاں نو میرا مصطفیٰ فضل کبیر بن کے آ گیا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، لوکاں نو دس دیو کہ جہاناں واسطے رحمت بن کے میرا محمد عربی آ گیا۔ اتھوں تک مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ محبوب دی زبانی اخوایا تے یار دے جشن دی گل کیتی، جس نو اپنیاں بھی منیا تے بیگانیاں بھی منیا، تے پورے قرآن نے او دے تے بدلالت النص گل دسی کہ حضور دی آمد تے جشن منانا ہے، فبذالک، پس ایسے تے ہی۔ اچھا ایتھے چار تاکیداں نے، لفظ کل بھی تاکید ہے، بفضل اللہ و برحمتہ تی فبذالک اے بھی تاکید ہے، فلیفرحوا تے فا اور لام، چار تاکیداں نال گل کیتی اللہ نے۔ جدو جشن مصطفیٰ دی گل ہوئی تے چار تاکیداں نال گل کیتی۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹے پانی کا گلاس پلاؤ، پھر کہتا ہے اوئے بشیر احمد میں تمہیں حکم دے رہا ہوں پانی پلاؤ، پھر وہ کہتا ہے اوئے جو جلدی نہ آیا تو میں دھیان کر، جلدی کر۔ یہ تاکید در تاکید بات ہو رہی ہے۔ اللہ کریم نے جب میلاد مصطفیٰ پہ، آمد مصطفیٰ پہ جشن کی بات کی،
خوشی منانے کی بات کی تو فرمایا میں 4 تاکیدوں کے ساتھ قل کہہ کے فا بذالکا پہ بھی فا ڈال کے یفرحو پہ فا اور لام کا اضافہ کر کے 4 تاکیدوں کے ساتھ میں آرڈر دے رہا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی آمد پہ جشن منانا، خوشی منانا۔ فل یفرحو پس خوشیاں مناؤ، یہ لفظ قابل غور ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ فل یسجدو پس سجدے کرو۔ میرا یار آ گیا، فل یسجدو کنڈیاں لا لیو، اندر مسلے بچھا لیو، آنڈیاں گوانڈیاں نو کسے نو پتہ نہ لگے، تسی سجدے کریو۔ آکھو اے کملے نے باہر ساؤنڈ لا کے نہ محفلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں، نہ لوکاں نو ساؤنڈ دیندے نہ آپ سوندے، اندر کنڈی لا لیو مسلے تے ساری رات۔ کچھ میرے دوست دور سے آئے بیٹھے ہیں، انہوں نے آج بدر شاہ نظر نہیں آتا پیا، وہ سٹائل و انداز گفتگو، لیکن گفتگو میں مضمون پورا بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، مسئلہ انشاءاللہ پورا واضح ہو جائے گا۔ یہ ایک لیکچر ہے جیسے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو یونیورسٹی میں کالج میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا بھی ایک رنگ ہے اور آپ کا بھی دیرینہ رنگ ایک خواہش تھی کہ اس طرح بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا، میں بیمار تھا تقریباً 1 منتھ پورا، پھیپھڑوں پہ سوزش آ گئی تھی، ڈاکٹر نے مجھے منع کیا۔ میں بس آج آپ لوگوں کا دیدار کرنے آیا تھا، ملنے آیا تھا آپ لوگوں سے، لیکن مضمون پورا دے رہا ہوں، مسئلہ ایسا کلیئر۔ آج میں گوڈی کرنی ہے ربیع الاول شریف واسطے، زمین بنانی ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ کھاد پانی، پھر میں اس تو بعد اگلا جمعہ ربیع الاول شریف چ ویکھنا بھی 12 13 14 15 نمبر گلیاں دے وچ حضور دے آمد تے دالاں پکدیاں نے، دیگاں پکدیاں نے، لنگر پکدے نے، یا بس چپ سن آئے مسیح تے آ کے ٹر کے چل گئے۔ ماحول کیسا بنتا ہے؟ اسی حضور دی نوکری دینی ہے، نوکری دے کے پھر اس تو بعد انتظار کرنا ہے باغیچہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ محبوبہ اعلان کر دے جدو اللہ دا فضل ہو جائے، وہ دی رحمت ہو جائے۔ محبوب نے اعلان کیتا لوگو میں مصطفیٰ اللہ کا فضل بن کے آ گیا ہوں، اللہ کی رحمت بن کے آ گیا ہوں۔ فابی ذالکا پس ایسے تئی، پس ایسے تئی، توجہ میرے پس ایسے تئی، اے اشارہ واحد، وہ کتے تہاڈا دھیان کسے اور پاسے نہ چلے جائے۔ پتر نو نوکری ملی ہے، وہ تے فلانی شے تے فلانی شے تے، وہ فابی ذالکا تاکید وچ اے جڑا فابی ذالکا جے صاحب علم بندے، گرامر جاننے والے بندے کو بیٹھے ہو، کوئی عربی گرامر جان دے، تھوڑی بہتی وہ کو پہلا ورقہ بھی پڑھیا ہوا ہے تو تمہیں پتہ ہوئے گا کل بفضل اللہ و برحمتہ ہی تو بعد اگر فابی ذالکا نہ آوے تو گل پھر بھی پوری ہوندی۔ محبوبہ اعلان کر دے اللہ دے فضل تے رحمت تے خوشیاں منایا جے، اے فابی ذالکا نہ بھی آوے گل پھر بھی پوری ہوندی سی۔ تو رب کائنات نے یہ تاکیدن فابی ذالکا درمیان میں رکھا اور واحد رکھا، زانی کا تثنیہ نہیں رکھا، الائی کا جمع نہیں رکھا، فرمایا یہی فضل ہے، یہی رحمت ہے، اور اسی پہ اسی پہ اسی پہ اسی پہ۔ تو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دیوبند مکاتب فکر کے علماء اہل سنت، بریلوی مکاتب فکر کے بھی سب علماء اس پر متفق ہیں کہ فضل سے مراد میرے مصطفیٰ سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت۔ فرمایا فبی ذالکا پس اسی پہ فل یفرحو، خوشیاں مناؤ۔ دائرہ کتنا وسیع ہے، ماہ میلاد کی آمد ہے، ماہ میلاد کی آمد ہے۔ آپ اندازہ کریں، فل یسجدو نہیں فرمایا کہ سجدے کیا جائے، دروازے لا لے ہو جے اندر کنڈی لا گیا کہ کملے نے سارے انہاں رات نو لاکھ لاکھ روپیہ خرچ کرنا، اسی سجدے کردے عبادتاں کردے، اور رب دی عبادت کرو، سجدے کرو، رب نو راضی کرو، یا اللہ تیرا شکر تو مصطفیٰ کریم دیتا۔ اینج نہیں آکھیا فل یعبدو پس عبادت کرے آجے، اینج نہیں آکھیا فل ینفقو بس کلے پھر خرچی کر دے آجے، دیگا ہی لا دے آجے، نہ ینفقو نہ یسجدو نہ یعبدو، فرمایا فل یفرحو۔ تیرے پتر دی خوشی ہوئے تے وڈے پی سی ہوٹل جا کے بکنگ کرانا ہے نا، ادوں تینوں کنجوسیاں یاد نہیں آندیاں۔ جدو تیرے پتر دی نوکری ہوئے اس ویلے تینوں لبے تو بڑے جشن منانا ہے، تینوں راتی نیند نہیں آندی نا۔ اللہ نے فرمایا میں یفرحو آکھیا ہے، دنیا کائنات دیاں جتنیاں خوشیاں نے وہ ساریاں ایک پلڑے چ پا لیں، میرے یار دے آن دی خوشی نہ ساریاں خوشیاں تے غالب آ جائے تو یفرحو دا مفہوم پورا ہو جائے گا، یفرحو دا مفہوم پورا ہو جائے گا۔ ربیع الاول شریف دے وچ گھر وچ پھوڑیاں کدے واسطے وچ جان، دودھ دا گیا اتھے پیکٹ لیا لے کے گھر آ گیا، دہی لین دا مدھانی رڑکی، لسی پیتی، نیانیاں نوں سکولے چھڈیا، سکولوں آیا، ہاں جی
دنیا جتھے مرضی پھری جائے سانوں کی، اسی شہراں دیاں سوسائٹیاں دے لوگ ہاں، سانوں کی انہاں چیزاں دے نال، اسی پڑھے لکھے لوگ ہاں، ایویں ساؤنڈ بھانڈے شانڈے چکنے رات نوں دالاں پکانیاں۔ یفرحو فرمایا جشن منایا جے میرا یار تہاڈے کول آ گیا، اے نہ بچے ملدے نہ باغات ملدے نہ گل و گلزار ملدے، اے دنیا دے اندر کوئی رنگ نہ ہوندا۔ اپنا دروازہ کھولیا تو بیکڑی نال لائی چیت سیدھی نکلے، سوسائٹی ہے دنیا دی۔ دنیا دے اندر اج گوانڈی گوانڈی نوں نہیں پوچھدا، یار یار نوں نہیں پوچھدا، سجن سجن نوں نہیں پوچھدا، گیٹ اپنا کھولیا نوکری تے گئے، گیل اپنا کھولیا تے اندر آ گئے۔ 30 سال لنگ جاندے، پوری گلی دے لوگ ایک دوجے نوں جان نہیں ہوندے۔ یہ خشکیاں کیوں پیدا ہوندیاں؟ یہ ماحول کیوں بنتا ہے؟ لوگوں کے دل دور کیوں ہو گئے؟ لوگ ایک دور سے دور کیوں ہو گئے ایک دوسرے سے؟ یہ قربتیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ یہ محبتیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ لوگ ایک دوسرے سے پیار کرنا کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ اسی مسجد وچ نمازاں بھی بس بیٹھکاں کڈن آنے، بیٹھکاں کڈیاں تے چلے گئے، اسی مسجد کا جو اصل مفہوم تھا وہ ہم بھول گئے۔ جمعۃ المبارک پہ آنے کا جو اصل ریئل مقصد تھا، جو ایم تھا، لوگوں کا اکٹھا ہونا، نماز پہ آنا، مسجد میں بیٹھنا، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنا، ہم یہ چیزیں بھول گئے۔ ہم وہ محافل، وہ جلسے، وہ پروگرامز بیٹھ کے صدقہ خیرات، ہمارے دلوں میں تنگیاں پیدا ہو گئیں۔ خرچ کرنا، سخاوت کرنا، لوگوں کو ملانا، بیٹھنا، ایک دوسرے سے گپ شپ کرنا، یہ چیزیں ہم بھول گئے۔ اپنی چار دیواری تک محدود ہو گئے، چار دیواری سے نکلے، اپنے اپنے کاموں پہ گئے، زندگی اپنی فیملی تک محدود کر لئی۔ جدو اے محدود زندگی کر لئی، تاجدار کائنات دی سیرت تو بالکل اپوزٹ آ گئے، آسمان زمین دا فرق پہ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا محبوب اعلان کر دو کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں، بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ مولا اگر ہم جشن منائیں، خوشی منائیں، آمد مصطفیٰ پہ، اپنی کوٹھیوں پہ لائٹنگ کریں، دائرہ کار نہیں بتایا نا، سجدے کرو، عبادت کرو، خرچ کرو، یہ بات کہی نہیں۔ یفرحوا، خوشی کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا، کائنات کی جتنی خوشیاں تیرے ذہن میں آ سکتی ہیں، کائنات کی جتنی خوشیاں، میں گل خطاب دی ابتدا کہہ چکے ہیں، میں قرآن مجید دیاں بہت ساری آیات کوٹ کیتیاں اپنے مضمون دی تائید اندر۔ توجہ بیٹے، وہ مسجد کے کونے میں 2 آدمی گفتگو کر رہے ہیں، میری طرف توجہ کریں، مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں۔ ایک مضمون بیان ہو رہا ہے، مسجد کا تقدس ہے، میں پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، مسئلہ ایک سمجھانا ہے میں نے ربیع الاول شریف کے لیے، گپ شپ باہر جا کر لیں گے، کوئی گل نہیں۔ نمازاں، عبادتاں، ریاضتاں، قرآن دی اس آیت نے نقطہ کھول دیتا، فلیفرحوا، پس اس پہ خوشیاں مناؤ، ہوا خیر مما یجمعون، جو لوگ ہم گھروں میں جمع کرتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے۔ چیزاں 2 جمع کرتے ہیں، نمازاں پڑھتے ہیں، بعد بندے بڑے ہی عقل مند ہوندے نے، کہندے 5 ویلے دی نماز پڑھنے ہیں، تہجد پڑھنے ہیں، وڈا منڈا بھی نمازی ہے، میں پوری رات مصلی بچھا کے بہنا، میں 100 تسبیح سویرے اے کرنا، دوپہرے اے کرنا، اے کرنا، اے کرنا، اے کرنا، کملے نے ساری رات 1 بجے تک صدائی لگے رہندے ربیع الاول شریف۔ انہاں میلاد دا سلسلہ نہ پڑھ لوکاں دا کم، پڑھے لکھے لوگ، ڈیسنٹ مہذب لوگ، ساڈا یہ کم نہیں، اسی عبادتاں ریاضتاں کرنے، کام کو تھو ٹکانے دا کریا کرو۔ اللہ کریم نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو یہ جمع کرتے ہیں اس سے یہ بہتر ہے۔ قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے، چیزیں 2 جمع ہم کرتے ہیں، بینک چ کروڑاں روپیہ، لکھاں روپیہ، ارباں روپیہ اسی رکھ دینے ہیں، وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ فرماندا جڑی دنیا وچ جنی جمع پونجی کیتی جے او دے نالوں میرے یار دے آن دا جڑا جشن منانا جے نا، اے اس تو اُتے وے۔ اے 200-250 بندے بیٹھے ہو، انہاں بندیاں دے وچ بیٹھ کے گل پیا کرنا، کوئی صاحب علم بندہ بیٹھا ہو، میں تقریر روک دینا، اٹھ کے تو سوال کرو، میں قرآن پیش کردا چلا جاواں گا۔ بہت سارا قرآن مجید میں کوٹ بھی کیتا اپنے موقف دی تائید اندر، اپنے مکتبہ فکر تو ہٹ کے میں قرآن کوٹ کیتا ہے، حدیث اندر ہو سکتا کوے حسن ہے، صحیح ہے، موضوع متواتر ہے، انجے حضور دی آمد دی خوشی میں کہندا ہی نہیں، تو عبادت کر، تو سجدے کر، تو تسبیحاں کر، تو لڈو ونڈ، تو گلاب جامنا ونڈ، 13 نمبر گلی چ بہ کے دودھ دیاں سبیلاں لا دیں، اللہ آکھے ہی نہیں تو اے کر، تو اے کر، تو اے کر، تیرا اندر دسے گا کہ تو کنج پیا کرنا ہے، کہ تیرے کرن تو تیرا ضمیر مطمئن ہے کہ نبیاں دا سردار آ گیا ہے۔ اے گل بہت اچھی جا کے بھی کیتی جا سکتی ہے، اے گل بڑی تہاڈی دیرینہ خواہش بھی سی بھی بدر شاہ بڑا زور ماردا ہے تے تسی چاہتے بھی سی بھی انج تقریر ہونی چاہیے، میں اس مضمون اس انداز وچ گفتگو بھی کر رہا ہوں۔ انسان دا مزاج انسان
ਅਸੀਂ ਆ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਨਾ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦਫ ਦੂਫ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜਕਾਂ ਛਣਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬੰਦੇ تیار ہی نہیں ہوتے تقریر سننے واسطے۔ یہ تو یونیورسٹی اور کالج میں بیٹھ کے لوگوں کو جیسے پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو یہ وہی طریقہ ہے۔ مضمون بیان کر رہا ہوا خیر مما یجمعون، دیگاں لا دیتیاں 5 لاکھ لا دیتا، میلاد ربیع الاول شریف آ رہا سی، محفل کرنی ہے، گلی دے اندر بازار وچ جلسہ کرنا ہے بھئی، جیدل ویکھ کے پتہ لگے نا بھی یہ بندے جنازے تے نہیں بیٹھے، خوشی پہ مناندے نے، انج سمجھ لو، میں انج سمجھا دینا، چلو جے سجے کھبے کو بندے پہ ویندے نے بھی شاہ جی تہاڈی سانوں گل پلے نہیں پئی، پھوڑی تے بیٹھے پتہ لگ جاندا انہاں دا بندہ کو مر گیا، چپ بیٹھے نے۔ جشن دا طریقہ ہوندا لڈو، بندہ بیٹھ کے ہا ہا بھی کردا ہے، خوشی بھی مناندا ہے، او دا ایک سٹائل ہوندا ہے، کوئی طریقہ ہوندا ہے بھئی، بیٹھ کے کوئی پھل بتیاں کو لگیاں ہوندیاں نے، لوکی پوچھدے نے محلے والے، یار اے گلی اج سجی ہے، ایتھے کوئی لائٹنگ شائٹنگ ہوئی ہے، خیر ہوے، او کہندے نے یار خوشی دا کوئی سامان لگدا ہے، انہاں دے منڈے دی شادی ہے، او بندے دا انداز دس دیندا ہے، کوئی نعرہ تکبیر، کوئی نعرہ رسالت، کوئی خوشیاں، کوئی نواں کام، کوئی نواں انداز، کوئی کلچر، کوئی ثقافت، اوتھے دا کوئی نواں رنگ او دس دیندا ہے۔ او طریقہ ایسا ہوئے بھی جڑا ساری کائنات دے طریقیاں تو اتے چلا جاوے، اس طریقے نو تک کے لوکاں نو پتہ لگ جاوے بھی نبیاں دا سردار آ گیا ہے۔ اللہ فرماندا بھی ہے جڑا بندہ ہن اینے سارا کچھ کیتا، محفل کیتی، جلسہ کیتا، ساؤنڈ منگایا، لنگر ونڈیا، نے سارا کچھ کیتا، مولا دا ثواب کی ہوئے گا؟ لوکاں آکھنا ہے فلانی بچی یتیم سی، اودی شادی کرا دیندا ہے، دماغ لگا نے ایتھے راتی 5 لاکھ روپیہ نہ آپ ستا نہ سون دتا، شاہ جی میں سویرے ڈیوٹی تے جانا سی، کملے لوگ پتہ نہیں کتوں غریب غربے نثار کلونی نہ آ کے پلاٹ لے لیا، انہاں نوں پتہ نہیں لگدا ایتھے مہذب لوگ رہندے نے، ایدا کوئی ثواب بھی ہوئے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہوا خیر مما یجمعون، بینکاں دی ساری دولت ایک پاسے، فرمایا اے جڑا پیسہ خرچ کیتا یہ تیرے اگلے پاسے کم آنا ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ دوجے پاسے تیریاں تہجداں، عبادتاں، ریاضتاں، تیری تہذیب، تیری شائستگی، تیرا بڑا اندراں چ وڑ کے عبادت کرنا، ساری ساری رات ڈیسنٹ بننا، تینوں شور شرابہ چنگا نہیں لگدا، تو بہ کے عبادتاں بڑیاں ہی کرنا، رب دا شکر ادا کرنا، یا اللہ تو نبی دے دیتا، رسول دے دیتا۔ اللہ نے فرمایا تیریاں ساریاں عبادتاں تو ود کے اے جڑا خوشی منانا ہے نا، جڑا تیرا دل اچھل کے دسدا سی رسول آ گیا ہے، نبی آ گیا ہے، رسول آ گیا ہے، فرمایا اے او دے نالوں بھی بہتر ہے۔ میں قرآن دی نسکل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اج مینوں تھوڑا جا ماحول ٹھنڈا ٹھنڈا لگیا، مینوں سمجھ آ گئی بھی تسی ماشاءاللہ جدوں میں 2 جمعے پہلے آیا ساں تے بڑا رنگ شنگ سی، ٹائم نال آ جاندے سو، تساں آکھیا بھی مالی باغ دا 2 جمعے ہو گئے نہیں آیا، چلو اسی بھی اج ٹھلے ٹھلے ٹر جانے، اگوں تقریر بھی تانوں ٹھلی جی لبھی، یہ تساں پسند بھی بڑی کردے سو، اج دیرینہ خواہشاں پوریاں ہو گئیاں تے ماشاءاللہ مہینہ پورا اللہ تعالیٰ نے بیماری تو بعد اللہ نے مینوں صحت تندرستی دیتی، اور اس صحت تندرستی دا میں اللہ دا بڑا شکر ادا کرنا۔ نعرہ تے مارو بمار تے میں رہا یار، تانوں کی ہویا؟ مارو تو صحیح نعرہ مارو۔ اداس اداس ماحول کیوں ہے؟ میں گوڈی کیتی اج زمین وچ ربیع الاول شریف واسطے، گلاں کچھ تانوں عجیب لگدیاں نا، کوئی پنڈاں طرح سٹائل بنا کے پنجابی وچ، کچھ اردو وچ، کچھ میرے دوست آئے بیٹھے ہیں جنہاں کو میرے کو سننا سی اس رنگ وچ۔ ڈاکٹر آکھیا ذرا پھپھڑیاں تے سو جے ہولی بولنا ہے، بدر شاہ رہا میرے کو کوئی نہیں سی جانا، ویسے مینوں چوری قدیر صاحب صبح شام مینوں فون کردے ہوندے سی پتہ کرن واسطے، آن لگیا انہاں پھر آکھیا شاہ جی رہا نہیں جانا تہاڈے کو، اللہ خیر کرے تے ذرا دھیان رکھیو، بریک تے پیر رکھیو۔ اچھا بیٹھے غصے چو ڈر بھی مینوں بڑا لگدا تے میرے بھی بڑیاں دل چ نے کرنیاں تے میں نے کر کے میں جانیاں، تینوں پتہ جڑا بندہ خطیب بندہ رہ نہیں سکدا، زبان اودی چپ کوئی نہیں جی آندی، انہیں کرنی ہوندی، کدی کتے تقریر کدی کتے تقریر کر ہو جاندا کسی نہ کسی رنگ چ۔ بڑے لوکی آئے میرا پتہ لین پورے ملک چوں، جتھے کدی ایک زندگی تقریر کیتی سی انہاں کو پتہ لیا، جدوں آکسیجن لگی رہی واہ دن لگی رہی ساہ، ڈاکٹر مینوں کرونا شرونا نہیں سی، ویکسین آئی تے ویکسین لڑ گئی، عمران خان زندہ باد، کئیاں نوں ویکسین آکھے لواؤ بچ جاؤ گے، مینوں اللہ دوبارہ زندگی دیتی ہے ویکسین لگن تو بعد۔ اے تانوں اس لیے پیا دسنا بھی دھیان نال خیال نال،
ਟੀਕਾ ਮੁਫਤ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 80-90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲੇ ਬਟਵੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਇਆ ਜੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਬੋਠਾਂ 3 ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਇਆ। ਮਜ਼ਮੂਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਬੀਉਲ ਅव्वल ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਮਕਾਤਬ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਸਤਿਤਾਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ